اندھیری رات ہو، راستہ بھی ٹیڑھا ہو، اونچ نیچ بھی ہو اور حشرات الارض کا خطرہ بھی ہو، سانپ بچھو کا خطرہ بھی ہو اور مسافر نے راستہ عبور بھی کرنا ہو، اس کے ہاتھ میں ایک ٹارچ بھی ہو، اگر تو وہ چاہے ٹارچ جلا کر روشنی کر کے راستہ دیکھ کر وہاں سے بچا کے گزر سکتا ہے، لیکن اگر وہ مسافر اپنی ٹارچ بھی بند کر دے، راستہ بھی اونچا نیچا ہے، کھڈوں والا راستہ ہے اور وہ انسان بغیر ٹارچ کے اس راستے کو عبور کرنا چاہے تو یقیناً وہ آدمی جو ہے وہ بہت زیادہ نقصان اٹھائے گا۔ اور ایسے آدمی کو کہ جس کے ہاتھ میں ٹارچ بھی تھی، اس نے جلا کر راستہ معلوم نہیں کیا، تو شاید ایسے آدمی کو ہم بے وقوف کہیں۔ محترم سامعین کرام، یہی حال ہماری زندگی کا ہے۔ یہ دنیا ساری اندھیر نگری ہے، یہاں پہ اونچ نیچ بھی ہے، راستوں کا تعین نہیں ہے، ہم نے کدھر جانا ہے، کیسے جانا ہے پتہ نہیں ہے، اور پھر بہت سارے خطرات بھی ہیں، جانی خطرات بھی ہیں، جان کا نقصان بھی ہے۔ تو ایسے عالم میں اللہ رب العزت نے ہمیں ایک ٹارچ دی ہے، ایک روشنی دی ہے۔ قد جاءکم من اللہ نور، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے تمہیں ایک نور دیا، ایک قرآن دیا۔ اب قرآن روشنی ہے، اگر تو ہم قرآن کی روشنی میں اس دنیا کی اندھیر نگری میں چلیں گے تو قرآن ہمیں اس دنیا کی اندھیر نگری سے وَيَخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، دنیا کی اندھیر نگری سے ہمیں باحفاظت نکال لے گا۔ لیکن ہم نے کیا کیا؟ ہم نے اس قرآن کی روشنی کو بھی سائڈ پہ رکھ دیا، ہاتھوں میں تو پکڑا ہی نہیں، اس کو غلاف چڑھا کے رکھ دیا، اس کی روشنی کو ہم نے اس کی ضرورت محسوس ہی نہیں کی، اور آج اس دنیا کی اندھیر نگری میں ہم دھکے کھا رہے ہیں۔ کوئی پریشانیوں کا مارا ہوا، کوئی مصیبتوں کا مارا ہوا، کوئی اپنا نقصان کروا رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے جناب پتہ نہیں ہے کس راستے پر چلنا ہے، حق پہ کون ہے، سچ پہ کون ہے، پتہ نہیں چلتا۔ تو جب ہم نے قرآن کو چھوڑا ہوا ہے تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہم نے کس راستے پر چلنا ہے اور کس انداز میں چلنا ہے؟ یہدی بہ اللہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ قرآن وہ ہے، یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام، یہ تمہارے راستے کا تعین بھی کرے گا، ویہدیہم الی صراط مستقیم بھی ہے، سیدھا راستہ بھی تمہیں بتلائے گا اور دنیا کی اونچ نیچ بھی تمہیں بتلائے گا، اور جن چیزوں سے تمہیں خطرات ہیں ان چیزوں کے بارے میں بھی تجھے بتلائے گا۔ لیکن اس کے لیے قرآن کو تھامنا پڑے گا۔ ہمارے ہاں قرآن کا ایک عجیب تصور ہے، ہم نے قرآن کا تصور، قرآن کا تعارف اپنے ذہنوں میں یہ بٹھا رکھا ہے کہ قرآن ایک مقدس کتاب ہے جس کو وضو کر کے پکڑا جا سکتا ہے، وضو کر کے ہم نے پکڑنا ہے، پھر اس کو چومنا ہے، آنکھوں پہ لگانا ہے، غلافوں پہ لپیٹ کے رکھ دینا ہے، ضرورت اس وقت پڑے گی جب اپنی بیٹی کی شادی کرنی ہے، قرآن کے سائے تلے اس کی شادی کر دینی ہے، اور اسی طرح تعویذ بنانا ہو گلے میں لٹکانا ہے، اور اسی طرح گھول کر جو ہے وہ ہم نے پینا ہے، گھروں میں جادو ہو جائے اس کے لیے ہم نے اس کو استعمال کرنا ہے، نیا گھر لیا ہو، نئی دکان لی ہو، وہاں پہ جا کے ہم نے قرآن خوانی جو ہے وہ کروانی ہے۔ ہم نے قرآن کا تصرف بس یہی رکھا ہوا ہے، ہمارے ذہنوں میں قرآن کا تعارف بس یہی ہے۔ یا زیادہ سے زیادہ اگر کوئی بندہ ہے تو وہ یہ سمجھ لیتا ہے کہ قرآن کو بس ناظرہ پڑھ لینا ہے، اور وہ بھی بچپن کے اندر بس قاری صاحب سے، مولوی صاحب سے مسجد میں جا کے ہم نے قرآن پڑھ لیا، بس کافی ہو گیا، اس سے آگے ہمارا قرآن کا تصرف ہی نہیں ہے، قرآن کا تعارف ہی نہیں ہے۔
جبکہ اگر ہم قرآن کھولیں اور قرآن سے پوچھیں اے قرآن تو اپنا تعارف کیا کرواتا ہے، تو قرآن مجید کے اندر ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کتاب انزلناہ الیکا، یہ وہ کتاب ہے جو ہم نے آسمان سے اتاری ہے، مبارکن بابرکت مقدس کتاب۔ اچھا یہ قرآن آئی ہے، نازل ہوئی ہے، اتاری گئی ہے، بابرکت ہے، مقدس ہے، کس لیے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیدبروا، غور و فکر کرنے کے لیے ہے۔ ٹھیک ہے قرآن نازلہ پڑھنے سے نیکیاں ملتی ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے ایک بندہ ایک حرف پڑھتا ہے، ایک حرف کے بدلے 10 نیکیاں ملتی ہیں، لیکن قرآن اپنا تعارف کیا کرواتا ہے؟ لیدبروا، پڑھنے پر اکتفاق نہ کرو بلکہ اسے سمجھو بھی، وَلْيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، نصیحت حاصل کرو۔ افلا يتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، قرآن پہ تدبر کیوں نہیں کرتے؟ کہیں تمہارے دلوں پہ تالے تو نہیں لگ گئے؟ تو یہ تھا اصل تعارف قرآن کا، جو آج ہم بول چکے ہیں، اور حقیقت بات ہے ہم بول چکے ہیں۔ اس لیے محترم بھائیوں، یہ قرآن کا تعارف ہمارے لیے قرآن نے کروایا ہے۔ جب تک ہم اس قرآن کو پڑھیں گے نہیں، جب تک ہم اس قرآن کو سمجھیں گے نہیں، جب تک ہم اس قرآن پہ عمل نہیں کریں گے، حق ادا نہیں ہوگا، ان پریشانیوں سے نہیں نکلیں گے، ان مصیبتوں سے نہیں نکلیں گے، یہ دنیا کی اندھیر نگری میں ہم بھٹکتے رہیں گے۔ تو قرآن کا تعارف کیا ہے؟ قرآن اللہ کی کتاب ہے، غور و فکر کرنے کے لیے اللہ کا پیغام ہے۔ اس پیغام کو جو ہے وہ کھولیں، اس کو پڑھیں، اس کو سمجھیں، تاکہ ہماری یہ دنیاوی تکلیفات جو ہے وہ دور ہو سکیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔